रहीम। आज ह्यूमन राइट्स सैयद ह्यूमन राइट्स की जानिब से दफ्तर मजमा उलमा खुतबा में अरकान ह्यूमन राइट्स की आमद हुई और मजमा उलमा खुतबा के जो नए अरकान का इंतखाब हुआ है उनकी गुलपोशी के लिए हम मजमा उलमा खुतबा की जानिब से इन अफराद की शुक्रगुजारी करते हैं और इनके लिए दुआगो हैं कि कामयाबी अल्लाह अता फ़रमाए, क्योंकि ये काम खिदमत खल्क़ है। अल्लाह इन्हें कामयाबी अता फ़रमाए। हमारे रशीद भाई कि जो सदर है सैयद ह्यूमन राइट्स और इरफान जाफरी साहब जो प्रेसिडेंट है, अल्लाह इनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और हम शुक्रगुज़ार हैं कि वो दफ्तर पर आ जाएँ और गुलपोशी की है। शुक्रिया। भाई को नमस्कार। आज सैयद जस्टिस ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज हमारे फरिश्ता कुबला जी हमज़ा जी को आज कुलपोशी किया गया है। आज कुलपोशी का मतलब ये है कि आज जो अच्छे काम कर रहे हैं ये उससे हमारे को एक पॉजिटिव थिंकिंग मिली है कि हम भी जो जस्टिस में काम करें, ह्यूमन राइट्स में हम आगे कामयाब करें बोल के। आज हमारा मतलब ये है कि कई सारे लोग हैं जो गरीब लोग हैं जो पीएस में जाने में उनको इंसाफ नहीं मिलता, उनके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन डाले हैं। क्यों बोले तो थोड़े लोग हैं जो शर्म के हमारे पीएस को नहीं आ सकते, उसके लिए हमने एक ह्यूमन राइट्स जस्टिस डाले है। उसके लिए हम 24 आवर सर्विस हम काम कर रहे हैं और जिसको भी तकलीफ है हम आपको कांटेक्ट कर सकता। कितने साल से आप इसमें? मैं इसमें 5 साल से काम कर रहा हूँ। मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में था पहले मैं, पर वहां पर क्या है दिल से काम नहीं कर रहे थे। पर सैयद ह्यूमन राइट्स में कैसा है बोलो, जो भी आते हम मजहब नहीं देखते, पहले उनका काम देखते क्या है क्या नहीं। आपको कैसा दिख रहा मतलब? हमारे को अच्छा दिख रहा क्योंकि हम पहले से हम हर एक की सेवा कर लेके आ रहे थे। आने वाले समय भी हम हर एक की सेवा करेंगे। हमें हमारा सच्चा ह्यूमन राइट्स एक ही बात सिखाता है, पहले इंसाफ करिए, बाद में जात पात देखिए।
العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سید ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے تمام اراکین اور مہمانان عزیز کے ہم شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے موجودہ جو مجمع علماء و خطباء کی نئی کمیٹی منتخب ہو کر آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہیں، جس کے صدر حجت الاسلام مولانا سید حنان رضوی صاحب قبلہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہیومن رائٹس سید ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے صدر جناب رشید حسین صاحب جو یہاں موجود ہیں۔ یہ آپس میں خیر سگالی ملاقات اس بات کی نشانی ہے کہ آپس کے رشتوں کو اور مضبوط کیا جائے، آپس کے روابط کو اور مضبوط کیا جائے۔ اس طرح کی آرگنائزیشنز جو خدمت خلق انجام دیتی ہیں، بندگان خدا کی خدمت انجام دیتی ہے، وہ اس کمیٹی جس کو مجمع علماء و خطباء کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ لوگوں نے حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کے لیے زحمت فرمائی، اور یقیناً یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپس میں جتنے بھی ہمارے درمیان تعلقات مضبوط ہوں گے، رشتے مضبوط ہوں گے، روابط مضبوط ہوں گے، اتنا سب سے زیادہ فائدہ ہمارے ملک عزیز کو ہوگا۔ ہمارا ملک عزیز اور ہمارا شہر حیدرآباد، یہاں پر جو کمزور لوگ ہیں، مستضعفین ہیں، ہمارا اصل مقصد یہی ہے کہ کمزوروں کو طاقتور بنایا جائے۔ جو بے نوا ہے، جو بے کس ہے، جو تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف کو دور کیا جائے، اور اسی ہدف کو لے کر، اسی مقصد کو لے کر سید ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو مسلسل کام کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ذاکر اہل بیت مولانا عرفان صاحب قبلہ، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ مسلسل ہمیں بتاتے تھے، خبریں دیتے تھے کہ ہیومن رائٹس کی خدمات کیا ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک دو مرتبہ آپ کے پروگرام میں مدعو کیا گیا تھا، لیکن ہماری کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ہم حاضر نہیں ہو سکے، لیکن الحمدللہ آج کا دن یہ طے تھا کہ ملاقات لکھی ہے، اور آج آپ لوگوں نے بڑا ایک زحمت اٹھاتے ہوئے بڑا کام یہ کیا کہ آپ نے تمام علماء کی، تمام اراکین منتخبہ جو مجمع علماء و خطباء کے ہیں، ان کی آپ نے گل پوشی کی، شال پوشی کی۔ ہم آپ سب کے ممنون اور مشکور ہیں، اور آپ کی توفیقات کے لیے اس بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ سب کو آپ کے خانوادے کے ساتھ، آپ کے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کی فیملی بڑی اہم ہے۔ آپ کے ساتھ جو جڑی ہوئی، اگر وہ پیچھے سے مدد نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ آپ کی اولاد، آپ کی اہلیہ، آپ کے بچے، یہ سب آپ کا ایک بیک بون ہے، آپ کی طاقت ہے۔ وہ آپ کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ بندگان خدا کی خدمت کریں۔ آپ کے لیے بھی دعا ہے، آپ کی فیملیز کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانوادے کو ہر تمام بلاؤں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مزید زیادہ سے زیادہ، بہتر سے بہتر اور خدمت خلق کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ جو بابا صاحب سید رشید حسن صاحب عرف بابا بھائی ہیں، انہوں نے جو ہے نا کچھ ایسے منازل طے کی ہے، ایسے مراحل طے کی ہے، ایسے واقعات ان کے سامنے موجود آئے کہ ان کو کئی ایک مقامات پہ جو ہے نا ان کو بڑا سا دھکا لگا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایسا تنظیم بنائی جائے، ایسا نظام، ایسا سسٹم بنا دیا جائے، ایسی آرگنائزیشن بنائی جائے ہیومن رائٹس سے کہ تاکہ اللہ کے مخلوق کی ہم خود مل کر کے خود خدمت سکے۔ آج جہاں پر کوئی جاتے ہیں دفاتر میں تو انہیں جو ہے مایوسی کا شکار ہوتا ہے کئی ایسے مقامات پہ، تو ہیومن رائٹس کا یہ جو ہے سلسلہ ہے، یہ کوشش ہے، کاوش ہے کہ ان تمام امور کے لیے جو ہے نا معاون رہے، اور مسلسل جو ہے نا ایک خدمت نہیں، مسلسل کئی ایک دواخانوں میں جا کر کے وہاں پر مریضوں کی عیادت کرنے کے علاوہ انہیں پھل و میوجات دینا، اور تمام عیادت کے جو امور ہوتے ہیں وہ تمام انجام دینا، اس کے علاوہ دیگر تمام امور کو کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ تو یہ آغاز ہے، ہم یہ بالکل بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل اس کام کو جو ہے جاری و ساری رکھیں، تاکہ آج انسان تو آج رہے گا، کل نہیں رہے گا، لیکن اس کے جو اخلاق ہے، اس کے جو کردار ہے، اس کی جو خدمات خلق ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ اسی لیے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن
ایک بات آپ یاد رکھیں، بات کو تمام کرنے سے پہلے، یہ ہیومن رائٹس جو ہے یہ سرکار دو عالم نے جو ہے نا اس کی بنیاد ڈالی ہے، اہل بیت علیہ السلام نے، ائمہ علیہ السلام نے ہیومن رائٹس بتایا ہے۔ اب اگر نام قانونی ناموں کو آیا ہے تو یہ الگ شکل ہے، لیکن اہل بیت نے اسے بتایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جہاں پر ایک چھوٹی سی بات سن لیجئے کہ جہاں سرکار دو عالم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آ رہا ہے، اطراف میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آ رہا ہے، سرکار نے اس کی تعظیم کی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اتنی دیر سے بیٹھے ہیں لیکن ہماری کوئی ایسی قدر نہیں کی، جب دیکھا تو اس کی تعظیم کی، ماتھا چوما، تو کہا یا رسول اللہ کیوں آپ نے یہ عمل انجام دیا، وضاحت فرمائیں۔ تو سرکار مخلوق کی خدمت میں پیش رہتا ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ کے مخلوق میں یہ پیش رہے، لہذا میں مجمع علماء خطبہ کے تمام علماء کی خدمت میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت قیمتی وقت علماء خطبہ نے نکالا ہے ہمارے لیے، اور میں اس قابل سمجھا کہ وہ ہمارے اس چھوٹے سے ہدیے کو تحسین کے اس آنے کو ہمارا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس عمل کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ آرگنائزیشن کتنے سال پرانا ہے؟ جی، یہ آرگنائزیشن کتنے سال پرانا ہے؟ 2 سال سے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا دوران گفتگو میں، 2 سال کا جو عرصہ ہے، 2 سال سے سلسلہ جاری ہے۔ یہ کافی آرگنائزیشن کا مقصد کیا ہے؟ مقاصد یہی ہے، مقاصد ایک لفظ میں آ کے رہ جاتے ہیں، خدمت خلق میں۔ اب اس کی تشریح میں کئی ایک جو ہے مطالب ہوتے ہیں، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا، جیسا کہ مولانا علی حیدر فرشتہ صاحب قبلہ نے اپنی خوبصورت تقریر میں کہا، بلا مذہب و ملت اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پر رحمت نازل کرتا ہے تو نہ مذہب دیکھتا ہے، نہ مسلک دیکھتا ہے، نہ نظریہ دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو بھی جو ہے ہیومن رائٹس کو جو ہے اس تشکیل پانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، اور ہم خود بھی جو ہے نا اس پر عامل رہیں گے تو ہمارے ایمان میں تقویت بھی رہے گی۔ یہ آپ کے آفس کہاں پہ ہے؟ یہ آفس جو ہے سلطان شاہی پر عاشر خانے رن حسینی میں موجود ہے، اسی کے پہلو میں، اور کئی ایک لوگ آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، کئی ایک مراحل ایسے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں اپنے اپنے مسائل پوچھتے ہیں، تو حتی المقدور کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہ طے کر کے نہیں بیٹھتے ہیں کہ بالکل یہ کہ مسئلہ بالکل ہم آئیں گے اور ہم حل کر دیں گے، تو کوشش کے حدود میں بات ہو رہی ہے اور کوشش حتی المقدور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے راستے بنا ہی دیتا ہے۔ آپ کے آفس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ ٹائمنگ صبح 8 بجے سے یہ اوقات ہیں، اس کی ٹائمنگ ہے صبح 8 بجے سے شام کے 10 بجے، بلکہ 11-12 بجے بھی جو ہے نا، اب چونکہ رات کا وقت جو ہے اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہے، اس لیے ہم 10-10:30 بجے یہ آفس بند ہو جاتی ہے۔ ویسے اگر کوئی ارجنٹ اور ایمرجنسی کوئی بات ہوتی ہے تو ٹیلی فونس آج کل سہولت کے لیے بہترین اسباب ہیں، انشاءاللہ اس سے رابطے ہو جاتے ہیں، کئی ایک مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ کا کچھ نمبر شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا نمبر تو جو ہے بتا دیتا ہوں، بابا صاحب بھی اپنا نمبر بتا دیتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 9885866913۔ بابا صاحب آپ کا بھی ٹیلی فون نمبر بتا دیں۔ 8639615470۔ ایک بار